السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم مجھے آپ السلام۔ سے یہ کویشچن پوچھنا تھا کہ یہ فرعون کے بارے میں جو یہ ابھی جو ہے پریزنٹلی ایجپٹ میں، تو کیا یہ اصلی ہے؟ کیونکہ میں جب فیض سعید کا سن رہی تھی تو وہ اپنے کلپس میں یہ بتا رہے تھے کہ جو ابھی یہ جو فرعون جو بتاتے ہیں یہ وہ فرعون نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کے تھے، کیونکہ ایسے تو کتنے ممیز لگاتے ہیں نا، لیپ لگاتے تو سب سیم ہی ہے، تو وہ فرعون جو ہے وہ ابھی تک ہے، مطلب پانی میں، لیکن وہ ابھی تک پتہ نہیں ہے کون ہے وہ، آئی مین ٹو سے وہ کدھر ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تحسین نے میری ویڈیو دیکھی اور ایڈوکیٹ فیض صاحب کی بھی ویڈیو دیکھی ہے، تو یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ وہ ممی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فرعون کا جسد ہے، جب یہ فرعون کا جسد نہیں ہے تو پھر فرعون کا اصل جسد کہاں ہے جو کہ غرق ہو گیا تھا پانی میں؟ اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم انہیں اس کے بعد والے لوگوں کے لیے تاکہ اس کی عبرت حاصل کریں اس سے، تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ یہ بیان فرما دیجئے کہ یہ کہاں گیا فرعون جب یہ اصل فرعون مصر میں نہیں ہے، جن کی ممی آپ دیکھ رہی ہیں نا، جن کا جسد آپ دیکھتے ہیں مصر کے عجائب گھروں میں رکھا ہوا ہے۔ تو شیخ صالح الفوزان سے یہی سوال پوچھا گیا اور انہوں نے معذرت کے ساتھ، نہایت ہی معذرت کے ساتھ، تحسین اور میرے اپنے ویورز کو میں بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں شیخ صالح الفوزان نے، وَلَا يَلْزِم مِّنْ هَذَا أَن تُبْقَى جَثَّةُ فِرْعَوْنِ إِلَى هَذَا الزَّمَانِ كَمَا يَظُنُّ الْجُهَّالُ۔ یہ بات بہت سارے جاہل سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو جسد اس کا فرعون کا نکالا تھا سمندر سے باہر، تو اسے ابداً ابد ہمیشہ کے لیے کہیں پرزرو کر دیا ہے۔ یہ جاہلوں کی سوچ ہے، یہ ان احمقوں کی سوچ ہے جو قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھ ہی نہیں پائے ہیں، کیونکہ اس کا جو غرض، اس سے جو مقصد تھا نا اللہ تعالیٰ کا، لَإِنَّ الْغَرَضَ مِنْ إِظْهَارِ بَدْنِهِ مِنَ الْبَحْرِ، اس کو باہر نکال کر بنی اسرائیل کے سامنے پیش کر دینا اس لیے ضروری تھا کہ جن کے ذہن میں شک اور شبہ ہو انہیں یہ پتہ چل جائے کہ موسیٰ کو اللہ رب العالمین نے کامیابی عطا فرما دی ہے، اور فرعون کو انا ربکم الاعلیٰ کہنے والے شخص کو پانی میں غرق کر دیا ہے، اور غرق کرنے کے بعد عبرت کے لیے آپ کے سامنے لا کے اس کو ڈھیر پہ بھی دکھا بھی دیا ہے آپ کو۔ اور یہ غرض جو تھی کہ جسم فرعون کا باہر نکلے اور اسے دیکھ کر بنی اسرائیل کو اطمینان ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی شر سے نجات دلا دیا ہے، تو یہ شیخ صالح الفوزان نے فرمایا من فتاوت الفوزان رقم 132 پر یہ فتویٰ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انسانی طبیعت جو اللہ رب العالمین کی انسان کی طبیعت ہے اور نیچر ہے کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد وہ مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر اس کو زمین کھا جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی روحیں، انبیاء کے جو اجساد ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جسم ہے اس کے لیے فنا لکھی تھی، اور وہ اس کو بھی یقیناً زمین کھا گئی ہے، یقیناً وہ زمین اس کی غذا بنی ہے۔ تو اس کا معنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ جناب مصر کے احرام میں یا مصر کے عجائب گھروں میں یہ فرعون جو رکھا ہے یہ وہی موسیٰ کا فرعون ہے، تو یہ صاحب موسیٰ نہیں ہے، وہ موسیٰ کا فرعون نہیں ہے، یہ تو بہت سارے وہاں پر ممیز رکھی ہوئی ہیں ان کے، اور ان پر جو لوگ فخر کرتے ہیں وہ بھی عجیب و غریب بات ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے ان کے لیے تو کہا کہ ایک کیسا عجیب فخر ہے
ہے. ہمیں تو فخر یہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام سے عزت بخشی ہے. تو یہ جاہلوں کی سوچ ہے. اور یہ کما فی الحدیث فلیس لجسم فرعون میزا, پھر فرعون کے جسم کی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ وہ قیامت تک رکھا جائے گا. یہ بھی سوچنا احمقوں کی دلیل ہے, احمق ہونے کی دلیل ہے کہ یہ سوچتے ہوں کہ فرعون قیامت تک رہے گا. شیخ صالح الفوزان نے یہی فتویٰ اپنا بیان کیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فرعون کو اللہ رب العالمین نے غرق کیا تھا, اور بنی اسرائیل کو اس کا جسم دکھا کر اس بات کا ان کو اظہار ہو گیا تھا کہ اب وہ انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا شخص اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پانی کا جھونکا ایک اس کو لے ڈوبا, وہی پانی جس نے موسیٰ کو بچایا, وہی پانی اس کو غرق کر دیا اللہ رب العالمین نے. تو اس سے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَهِيَ عِبَارَةٌ لَمْ يَأْتِ مِثْلُهَا فِي مَا كُتُبْ مِنْ أَخْبَارِ فِرْعَوْنَ وَإِنَّهَا. یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے بیان کرنے کا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے جسم کو محفوظ کر لیا گیا ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جیسے شیخ صالح الفوزان نے فرمایا کہ اس کے جسم کو نکال کر باہر کر کے محفوظ اس کو بتا دیا بنی اسرائیل کو کہ تم اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا شخص برباد کر دیا, تباہ ہو گیا, پانی میں بہا دیا. جیسے کوڑا بہاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے کوڑے کی طرح سے بہا دیا اور پھر نکال کے برابر میں بھی کھڑا کر دیا. تو اس کو بھی شیخ صالح الفوزان نے فرمایا کہ فرعون کا جسم یا دوسرے جتنے بھی اجسام ہیں وہ سب کے سب زمین کے اندر, زمین کھاتی ہے. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے جسم کو ہم جب زمین کے اندر ہوں اپنے فضل و کرم سے عذاب سے محفوظ رکھے, ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے, اور اس کاوش کو جو ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے. آپ اگر اس طرح کے میسیجز کو پسند کرتے ہیں تو شیئر کیا کریں دوسروں سے, اور چینل کو سپورٹ کریں جوائن ممبرشپ کے ذریعے, تاکہ ہم خوبصورت سے خوبصورت ترین پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں. اور مجھ سے رابطہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں فیس بک پیج کے ویورز خاص طور پر, تو میرا نمبر ہے 0096650686317. اخوکم فی اللہ محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.